بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة علیکم توجہ بات شروع کی جائے سورہ آل عمران سے ایک آیت پیش نظر ہے میرے جہاں جہاں بھی آپ تشریف رکھتے ہیں جو بھیجوں وصول کرنا ہے لفظ لفظ صفحہ دل پہ لکھنا ہے بات سمجھ میں آئے تو پھر اتنا بولنا ہے کہ احساس ہو کہ میرا خطاب علی کو ماننے والوں سے ہے سوچنے والوں سے نہیں ارشاد ہے اِنَّا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین بات کچھ ایسی ہے کہ آپ نے مجھ سے ہمیشہ قرآن کی تفسیر سنی حدیثوں سے آج ایک حدیث کی تفسیر سننی ہے قرآن سے تھکے ہوئے آپ بھی یقیناً ہوں گے اور آپ سے کہیں زیادہ تھکا ہوا ہوں میں لیکن تھوڑی دیر کے لیے قوت پروردگار سے طاقت مانگے تاکہ میں چند جملے کہہ سکوں حدیث طرفین کی کتابوں میں ہے شیعہ سنی کتابیں بھری پڑی ہیں رسول نے پرہجوم محفل میں عین اللہ کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑی اور فرمایا یا علی انت فی امتی بے منزلۃ الکعبۃ توتا بہا ولا تاتی اے علی تیری مثال میری امت میں کعبے کی مثال ہے تو میری امت میں بمنزلہ کعبے کے ہے توتا بہا ولا تاتی کعبے کے پاس جایا جاتا ہے کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا دوسرے موقع پر اپنے اصحاب سے خطاب فرمایا ارشاد کیا مثل علی فی امتی کمثل الکعبۃ النظر الیہا عبادۃ والحج الیہا فریضۃ فرمایا میرے صحابیوں علی کی مثال میری امت میں کعبے کی مثال ہے کہ جس کو دیکھنا عبادت ہے اور جس کی طرف چل کے جانا فرض ہے بس یہ حدیث ہے اور اس کی تفسیر قرآن سے رسول نے علی کو کعبہ کہا اب کم از کم علی کے صفات وہ ہونا چاہیے جو کعبے کے ہیں جو جاگ رہا ہے اپنے مقدر کی طرح خطاب میرا اس سے ہے جو خود بھی سویا ہوا ہے اور تقدیر کو بھی تھبک تھبک کے لوریاں دے کے سلا چکا ہے اس سے میرا بیان نہیں ہے ہرگز یہ میں ظاہر کی بات کر رہا ہوں علی کے ظاہر کی ورنہ باطن میں کعبہ ملکیت ہے علی مالک ہے نہیں ہو سکتا ہے کسی کے دل میں خود بد ہو رہی ہو اور میرے چلے جانے کے بعد کسی کے علم کی باسی کڑی میں ابال آئے یہ علی کو کعبے کا مالک بنا دیا طرفین کی کتابوں میں یہ حدیث نہ دکھاؤں تو زبان کٹواؤں
رسول نے فرمایا تھا انی تارکن فیکم حرمات ثلاث، میں تم میں 3 حرمت والی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی والکعبہ۔ رسول نے فرمایا میرے ترکے میں قرآن بھی ہے، میرے ترکے میں کعبہ بھی ہے۔ اب اللہ جانے میرا خطاب جنگل میں ہے یا آبادی میں، کعبہ ہے رسول کا ترکہ، بطول ہے رسول کی وارث۔ تو کعبہ تو علی کی محکومہ کی ملکیت، چھوڑ دوں کعبہ علی کی محکومہ کی ملکیت ہے۔ تو میں نے ظاہر کی بات تھی کہ باعتبار ظاہر کے کم از کم جو صفتیں کعبے میں ہیں وہ علی میں ہونا چاہیے، اور آپ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کعبے کی صفات کیا ہیں۔ فرمایا ان اول بیت وضع للناس، پہلا گھر جو انسانوں کے لیے وضع کیا گیا وہ کعبہ ہے، بے مکہ تھا جو سرزمین مکہ پہ ہے، مبارکاً برکت والا ہے، وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ اور عالمین کو ہدایت کرتا ہے۔ نہیں میں نے کہہ دیا ہے، تمہارے سروں سے گزر گیا ہے، حالانکہ کعبہ قبلہ صرف انسانوں کا ہے، لیکن ہادی عالمین کا ہے، اور عالمین کے حد کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، جس چیز کا وہ رب ہے۔ اس چیز کا کعبہ ہادی ہے۔ اب چونکہ کعبہ زبان تو رکھتا نہیں، ہدایت کیسے کرے گا؟ کہ حج پڑھنے جب جاؤ گے جو کعبہ وہاں کرائے گا تم سے وہ ہدایت ہے، اسی کو دین سمجھنا ہے۔ اب میں کسی حجرے میں تو کھڑا نہیں، ممبر پہ ہوں، کان پہ منہ نہیں رکھا ہوا، مائک پہ رکھا ہوا ہے، ایک آدھ بندے کو سرگوشی نہیں پھونک رہا ہوں، لا تعداد آدمیوں کے سامنے چیلنج کر رہا ہوں۔ جب وہاں کعبے کے پاس جاتے ہو، ظہر عصر نماز اکٹھی پڑھتے ہو یا نہیں؟ ظہر عصر اکٹھی پڑھتے ہو نا، مغرب عشاء بھی؟ اگر بے دینی ہے تو وہاں کیوں ہے؟ علی والا ان پڑھ ہو سکتا ہے، انگوٹھا چھاپ ہو سکتا ہے، جاہل نہیں ہو سکتا۔ اور غضنفر کا خطاب جاہلوں سے ہے ہی نہیں، جہالت قدے میں علی اترتا ہی نہیں۔ علی کی مزاج کی نفاست یہ ہے کہ کعبے سے کم مکان پسند ہی نہیں علی کو، تو جس کا دل کعبہ ہے وہ میری طرف دیکھے۔ اگر بے دینی ہے تو وہاں کیوں ہے؟ دین ہے تو یہاں کیوں نہیں؟ وہ سامت آتی ہے۔ سر اٹھانا، وہاں جب کعبے جاتے ہو، یہاں جو پانی کا گلاس بھرنا توہین سمجھتے ہیں، جہاں جن صاحبان پردہ مستورات کا چہرہ آسمان نے نہیں دیکھا ہوتا، مرد کے کندھے کے ساتھ عورت کا ہوتا ہے یا نہیں؟ اور فقط کندھا نہیں ہوتا بلکہ دوڑ رہے ہوتے ہیں اونٹوں کی طرح۔ اگر کوئی غیر مسلم دیکھے تو وہ تو تالی پیٹ دے، تم پر ہنسے کہ کہیں پاگل تو نہیں ہوگے، احمق تو نہیں ہوگے، اور تو مردوں کا یوں گھمسان کا ہجوم۔ اگر بے غیرتی ہے تو وہاں کیوں ہے؟ ورنہ جلوس کو بے غیرتی نہ کہا کرو۔
ادا کر دیا. جی ہاجرہ کی یاد میں مرد عورت اکٹھے ہوں. فخر ہاجرہ کی یاد میں نہ ہوں. جو تم شیعہ کرتے ہو میں نے وہاں پایا. نہ پایا ہوتا تو میں تمہارے مذہب کو سلام کر دیتا. سبیل تک تو میں نے کعبے میں دیکھی. یہ زمزم سبیل نہیں تو اور کیا ہے؟ سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ وہاں اسماعیل کے ایڑیوں کا صدقہ تو گھر لاتے ہو. شبیر کا صدقہ بدعت ہے. بہت سے حاجی یہاں بیٹھے ہوں گے جو نہیں وہ اس ذکر صدقہ جاؤ اور جس نے حضرت ابراہیم کی صدا کے جواب میں لبیک کہی ہے ضرور جائے گا. اب ایسا ہوتا ہے نا کسی کا کوئی معلم کسی کا کوئی ہجوم محشر ہوتا ہے. لاکھوں کی تعداد میں حاجی ایک ایک معلم کے پیچھے لا تعداد حاجی. تو اب پتہ ہے چلنے کا انداز کیا ہوتا ہے. جو حاجی بیٹھے ہیں اگر میں غلط کہوں تمہیں امیر المومنین کی شہادت کی قسم کھڑے ہو کے کہہ دینا غلط کہا ورنہ تائید کر دینا. اب چلنے کا انداز کیا ہوتا ہے. پیچھے حاجی آگے معلم اور ان کے پاس علم. اسی کو عربی میں علم کہتے ہیں. میں نے پوچھا یہ کیوں ہے ہاتھ میں؟ کہا اس لیے کہ اگر کوئی حاجی بھٹک رہا ہو تو اپنے معلم کا علم دیکھ کے ادھر چلا آئے. اور اگر محشر میں بھٹکنا نہیں چاہتے عباس کے علم کو بھی رد نہ کرنا. کم از کم سمجھ میں آ رہی بات جنہیں؟ ہاں کعبہ شام میں تہاتی ہے علی ناتے کھاتی ہے. پورے 6 دن مزاج نے جو نہ چاہا اللہ نے وہاں وہ کروایا. ہاں بڑی جلدی سمیٹ لوں گا میں دیکھنا میری طرف. وہ کیا 6 دن کے بعد ہم نے کہا پالنے والے اب راضی سارے کام شیعوں والے تو نے ہم سے یہاں کروا لیے ہم نے کر دیے اب چھٹی بھاگے واپس پاکستان. اللہ نے کہا رک جائے گا کہاں وہ میرے 3 دشمن کھڑے ہیں پتھر میں. پتھر مار پالنے والے یہ پتھر کے ہیں. نہ ان میں روح نہ ان میں جان نہ ان میں زندگی. ان کو کیا چوٹ لگے گی؟ اللہ کہتا ہے نیت تو کر ان کے بدن میں سوراخ میں کروں گا. سمجھ آ رہی بات؟ ہاں تو نیت کر. اور تو جسے جسے کہے گا میں مانوں گا رضی اللہ مگر یہ شرط ہے پہلے بطول راضی ہو.
میاں یہ تو ٹھیک ہے، سارے کام تو نے ہمارے مزاج کے خلاف کرائے، حکم حاکم مرگ مفاجات، زور والے کے 5 حصے ہم نے کر دیے، یہ آخر کیا ہے؟ اس نے کہا جو 6 دن کیا وہ تولا تھا، انہیں پتھر مارو یہ تبرہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام، اے ایمان والو نہ شاعر اللہ کی توہین کرنا، نہ ماہ حرام کی توہین کرنا، نہ کعبے کی منت کے جانوروں کی توہین کرنا۔ بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ علی کی مثال کعبے کی ہے، اگر کعبے کے منسوب جانور کی توہین بے دینی ہے تو علی اور اولاد علی سے منسوب جانور کی توہین بھی بے دینی ہے۔ ایک اور آیت پڑھ دوں؟ حضرت ابراہیم، حضرت ہاجرہ اور شیر خوار اسماعیل کو چھوڑ کے پلٹ رہے ہیں، اور پلٹتے امجد جو کہا ہر حلالی لوح دل پہ لکھے گا، جو یہاں ہے وہ یہاں نہیں رہے گا، وعدہ، ہاں صبح کے لمحات کا وعدہ، اور جو یہاں ہے ہی نہیں اس کا غضنفر کیا بگاڑ لے گا۔ آسمان کی طرف نظر کی ابراہیم نے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، پالنے والے میں اپنی ذریت کو اس وادی میں چھوڑے جا رہا ہوں جہاں رزق تو کیا دن کا نہیں اگتا۔ ابراہیم پھر رزق کی ضمانت کیا ہے؟ کہا عند بیتک المحرم، تیرے گھر کو رزق کا ضامن سمجھا ہے۔ نہیں بلے بڑی بات، کعبہ ابراہیم کی اولاد کے رزق کا ضامن، علی کعبے کی مثال، کعبہ اولاد ابراہیم کو رزق دیتا ہے۔ آدم کے حرامی بیٹے تجھے علی سے مانگتے موت کیوں آتی ہے؟ کچھ لطف آیا یا وقت گیا؟ جیتے رہو، خوش رہو، آباد رہو، مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائے۔ بس تھوڑے لمحے اور پڑھنا ہے، یہی سوچ کے سن لینا کہ اگلے سال وہی روئے گا جو رہے گا۔ اللہ اکبر، سفیدہ سحر نمودار ہو چکا ہے، میرے پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں، یہی بیٹھے بیٹھے چشم تصور سے اپنی سماعت کو حجت کے سپرد کرو، تمہیں کوفے میں زینب کے بین اب بھی سنائی دیں۔ اللہ اکبر، العظمت للہ، العظمت للہ۔ ہاں میں نے کہا تو اس کی چیخیں نکلی، کچھ نے ہائے کی، کچھ خشک آنکھیں لیے عبرت سے مجھے بھی دیکھ رہے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ زینب کے رونے کا اثر کیا ہے۔ علی کی بیٹی کے مزار کو ضامن بنا کے جملہ کہنے لگا ہوں، سمجھ میں آ گیا تو آگے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، بلکہ قبر میں بھی رونے کے لیے کافی ہے۔ شور اٹھا علی کے گھر کی گلی میں کہ ابن ملجم ملعون گرفتار ہو گیا۔ علی نے فرمایا میری بچیوں میں باہر نہیں جا سکتا، پردے میں چلی جاؤ، میں نے اپنے قاتل سے کوئی بات کرنا ہے۔ لاہور والوں سامنے آیا، علی نے کہا ابن ملجم کیا میں تیرا عادل امام نہیں تھا؟
کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ اس ملعون نے جواب نہیں دیا۔ علی نے کہا یہ علی کا سوال ہے، تقدیر سے بھی علی سوال کرے تو واجب ہے اس پر جواب دینا۔ بول۔ بلا تشبیہ اس نے حلق کی طرف اشارہ کیا کہ میرا حلق خشک ہے۔ علی نے ٹھنڈی سانس لے کے کہا حسن بیٹا، جی بابا، جو شربت میرے لیے رکھا تھا میرے قاتل کو پلا۔ تمہاری کیا چیخ نکلی ہے؟ حسن نے منہ پیٹا، کہا بابا تیرے قاتل کو میں شربت پلاؤں؟ العظمت للہ۔ کہا میرے لال، جو میں نے اس سے پوچھنا ہے وہ سوال شربت سے قیمتی ہے۔ 2 گلاس جب یہ حرامی پی چکا، علی نے کہا بتا، کیا میں تیرا عادل امام نہیں؟ مولا تجھ سے بڑا عادل کون ہوگا؟ کیا میں تیرا اچھا امام نہیں؟ مولا تجھ سے بہتر کون ہوگا؟ کہانیوں کے بل علی تڑپ کے اٹھا، کہا اگر میں عادل اور اچھا امام تھا، کس جرم میں تو نے میری زینب کے بین غیر محرم لوگوں کو سنائے؟ اور میری زینب رو رہی ہے، آواز نامحرم سن رہے ہیں، غیروں تک میری زینب کی فریاد جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، العظمت للہ۔ دائیں بائیں 2 منٹ کے لیے خدا کے لیے نہ دیکھنا، یہ لمحے پھر پتہ نہیں مقدر میں ہوں یا نہ ہوں۔ اور اتفاق سے وقت مجھے وہی ملتا ہے جو علی کے جنازہ اٹھنے کا وقت ہے، اور علی کا جنازہ اٹھنا قیامت سے کم نہیں ہے۔ میرے سر پہ قرآن رکھ، یہ عباس کے علم کے پھریرے میں ہاتھ ہے میرا۔ زینب وہ پردہ دار ہے جو بطول کے جنازے پہ ساتھ نہیں گئی تھی۔ ماں کے جنازے پہ ساتھ نہیں گئی تھی، حالانکہ تھوڑا سا فاصلہ تھا، اور علی کی تربت میلوں کا فاصلہ۔ مجھے حسین کی آخری نماز کی قسم، آگے آگے علی کا جنازہ، پیچھے پیچھے زینب باہیں پھیلائے، کبھی کہتی ہے حسن ذرا رک جا، حسن مجھے بابا کی داڑھی چومنے دے، حسن مجھے بابا کا بوسہ لینے دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میری دعا ہے کہ جو اس غم میں رو رہے ہو، علی کی پاک شہادت کا صدقہ کسی غم میں نہ رو، بس میں جانے لگا ہوں، پھر جب تک جی چاہے ماتم کرتے رہو۔ زہر نے اثر کیا، اس سے تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے، علی نے تڑپنا شروع کیا۔ بس علی کا تڑپنا تھا، چوٹ لگے تو اپنی قوم کا خادم سمجھ کے معاف کر دینا۔ بس جب علی تڑپے، بلا تشبیہ، اب اشارے کے بغیر گزارا نہیں، بلا تشبیہ زینب نے یوں ہاتھ بنا کے سر پہ رکھے، مدینے کی طرف دیکھ کے کہا اماں اب میرا بابا نہیں بچتا، اماں اب میرے بابا کے بچنے کی امید نہیں رہی، اماں تیری زینب یتیم ہونے والی ہے۔ لاہور والوں جیسے ام البنین بیٹھی تھی تڑپ کے کھڑی ہو گئی، کہا فضا قرآن لے آ، فضا قرآن لائی، ام البنین نے قرآن سر پہ رکھا، عباس سے کہا بابا کی چارپائی کا طواف کر، کہا میرے اللہ میرے